السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما رب زدني فهما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بزرگی کے تمام پاکیزہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے واسطے خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسول، ختم الرسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام اس طرح پہنچایا جس طرح پہنچانے کا حق تھا۔ معزز ناظرین، آج 18 رمضان المبارک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ رمضان المبارک کی خیر و برکت کو سمیٹنے میں مصروف عمل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے، اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کما حقہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، دیکھنا کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ الرحمن ہم بات کریں گے، لیکن اس ٹاپک پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے مصباح القرآن سے جو ہمارا ترجمہ قرآن ہے، اردو سمجھنے والوں کے لیے دنیا کا آسان ترین ترجمہ مصباح القرآن، اس کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آیہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 5 اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ یہی آیہ مبارکہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قل، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، حل، کیا، ننبئکم، ہم خبر دیں آپ کو یا تمہیں، بالاخسرین، زیادہ خسارہ پانے والوں کی، اعمالاً، اعمال کے اعتبار سے۔ گویا اللہ رب العزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو اعمال کے اعتبار سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم، کہ وہ لوگ کہ ضائع ہو گئی ان کی کوشش،
فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، دنیوی زندگی کے حصول میں، دنیاوی زندگی کے رنگ اور اسی کے معاملات میں ان کی ساری کوشش اور کاوش ضائع گاں چلے گی. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، حالانکہ وہ سب گمان کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، وہ سب اچھا کر رہے ہیں، صنعا، کام. وہ اپنے تئیں یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری کاوش، ان کی ساری محنت، ان کی ساری کوشش وہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کی تگ و تاز میں اکارت اور ضائع چلی گئی. اور فرمایا اولئک الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا، فَحَبِطَتْ، تو ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ، سو نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن یا کوئی ترازو. اللہ اکبر. اب ہم اس کو اردو میں حل کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے. مثال کے طور پر پہلا لفظ ہے قل. قل اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ قول، اقوال، مقولہ، اقوال زریں. حل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ میں سے، ننبئکم، آگاہ کرنا، متنبہ کرنا، تنبیہ کرنا، بالاخسرین، خسارہ، خائب و خاسر، اعمالا، عمل، اعمال، الذین، جمع مذکر کی علامت ہے، ضل، اس کا ترجمہ ہے ضائع ہو گئی، سعیہم، سعی، کوشش. فی اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ فی الحال، فی الفور. الحیات، حیاتی، موت و حیات. الدنیا، دنیا و آخرت. اور واو زبر وا ریپیٹ ہو گیا ہے. ہم جب الگ استعمال ہو تو اس کا ترجمہ وہ سب ہوتا ہے. یحسبون، گمان کرنا، حساب لگانا، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ گمان کرتے کہ انہم یحسنون، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حسن سے، یہ تحسین سے، صنع، صنعت سے ہے، کام سے ہے. اولئک، یہی لوگ، الذین، جمع مذکر کی علامت ہے، کفروا، کفر، کافر، کفار، آیاتی، آیت، آیات قرآنی، ربہم، رب، ربوبیت، اور لقائہ، ملاقات، ملاقاتی حضرات. فحبطت، مشکل ہے، اس کا ترجمہ اردو میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، بلکہ بہت ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس ترجمہ کیا کہ فحبطت، پس ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال. فلا، تو نہیں. لام الف زبر لا اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ لا علاج، لا تعداد، لا جواب. نقیمو کیسے استعمال ہوتا ہے؟ قائم، مقیم، قیامت، قائم کرنا. یوم کیسے استعمال ہوگا؟ یوم آخرت، چند یوم، یوم حشر. القیامتی، قیامت. اور وزنا، میزان اور وزن. معزز ناظرین، اب آپ اس کا لفظی ترجمہ پڑھنے کے بعد ان آیات کی روح پر غور کریں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبر دیں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں. آپ ذرا اس پر غور کریں کہ اصل خسارہ تو اعمال کا خسارہ ہی ہے. دنیا کا خسارہ پورا ہو سکتا ہے، دنیا کے خسارے کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اعمال کے خسارے کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ فرمایا وہ اعمال کے خسارے میں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا، جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں انہوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا اور دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا، اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت کوئی تیر مار رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. دیکھیں یہ بھی تو ایک کام ہے نا
کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے پریپیئر کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے کہ میری ایک دن میرے مالک سے ملاقات ہونی ہے. جس دن میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، میں کس کیفیت میں پیش ہوں، کس حالت میں پیش ہوں. تو فرمایا انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی ملاقات کا اور اپنے رب کی آیات کا. فحبطت اعمالهم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اب ان کے پاس اعمال ہی نہیں ہوں گے تو قیامت والے دن ان کے اعمال کے لیے ترازو کہاں سے لگایا جائے گا؟ یا جو ان کے اعمال ہوں گے سو کالڈ، جنہیں وہ نیک سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرتے رہے، وہ ہوں گے ہی کتاب و سنت کے خلاف، وہ اللہ رسول کی شریعت کے خلاف ہوں گے، لہٰذا وہ قبول ہی نہیں کیے جائیں گے. سو معزز ناظرین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس آیا مبارکہ کی روشنی میں جو ہمارا آج کا موضوع ہے، کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی اعمال ضائع چلے جائیں، ہمارے بھی اعمال برباد ہو جائیں. تو اپنے اعمال کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سر انجام دیں، ورنہ ساری عمر کی کمائی برباد ہو جائے گی. دیکھیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے بھائی، وہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں ہے، تو کیا فائدہ ایسی محنت کا اور ایسے کھپنے کا. اور پھر آج ہم ساتھ ہی ساتھ قبولیت اعمال کی دو چار شرائط بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو یہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ پارہ نمبر 30، اس میں سے سورۃ الغاشیہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کی روشنی میں ہمارا جو مضمون ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے اور ڈیٹیل میں اس کو سمجھ سکیں. تو کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے. یعنی ڈھانپ لینے والی سے مراد کیا ہے؟ قیامت کی خبر پہنچی ہے کہ اس دن کئی چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور مشقت اٹھانے والے، محنت کر کر کے، عمل کر کر کے تھک جانے والے. اور حشر ان کا کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، گرم آگ میں وہ داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ذریع، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریع کے. اور لا یسمن ولا یغنی، وہ کھانا نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ ان کو بھوک سے کوئی فائدہ ملے گا. یہ کن لوگوں کی بابت ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بابت بتایا جا رہا ہے جنہوں نے عمل کیے، عمل کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان پڑ گئے، لیکن ان کے عمل چونکہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھے، اللہ رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تھے. عمل کرنے والے، عمل کر کر کے تھک جانے والے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ تسلا نارن حامیہ، انہیں دوزخ رسید کر دیا جائے گا. سو معزز ناظرین، دیکھیے گا کہیں ہمارے اعمال کے اوپر جائزہ لیجیے گا کہ کہیں ہمارے اعمال بھی ایسے تو نہیں ہیں. دیکھنا کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اور اگر ہم نے اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کر لیا، تو پھر ذرا آپ اس کی سختی اور وعید ملاحظہ فرمائیے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو فرمایا لازم ہے ان لوگوں پر کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، کہ انہیں کہیں عذاب نہ آن پہنچے، انہیں کہیں فتنہ نہ آن پہنچے. او یصیبہم عذاب علیم، یا کہیں انہیں دردناک عذاب نہ آن پہنچے. سو معزز ناظرین، میں اور آپ اپنی اعمال کی زندگی پر، اپنی اس لسٹ پر اور ڈائری پر نظر ڈالیں
کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو میں اعمال کرتا ہوں. اور آپ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کریں، آپ صرف اور صرف نماز کی بات کر لیں کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا میری نماز اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہے؟ کیا میری نماز ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر تو میری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. اگر میری نماز میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ایسی نماز میرے منہ پر مار دی جائے گی، اور میرا نماز پڑھنا، نماز میں تھکنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ سو اس لیے ارشاد ہوا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. سو لازم ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں بچنا چاہیے کہ اسی مخالفت کے عالم میں ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے، انہیں کسی مصیبت سے وہ دوچار نہ ہو جائیں. سو معزز ناظرین، اب یہ جو نافرمانی ہوتی، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تاریخ اسلامی کا بہت بڑا مارکا غزوہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی صحابی بھی کرے تو تکلیف تو اس کو بھی آئے گی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن جبل رومات پر ایک 50 لوگوں کا دستہ مقرر کر دیا اور ان کی قیادت جناب عبداللہ بن رواحہ کو دے دی، اور انہیں کیا کہا کہ بھائی بات سنو، تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، یہ چوٹی نہیں چھوڑنی ہے. اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. اگر تم دیکھو وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. تو کیا ہوا؟ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، اکثر صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور میدان جنگ میں، احد کی جنگ میں جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. تو گویا یہ ایک مثال ہے. تو ہم اپنی زندگی پر کیسے مطمئن ہیں کہ ساری زندگی کی خوشیاں وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے خلاف ہیں، اور ہم مطمئن زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی نافرمانی اگر کوئی صحابی بھی کرے گا تو وہ بھی سزا سے نہیں بچ سکے گا. اور اب جو عبادت ہم کرتے ہیں، بہت سارے دوستوں کو ہم نماز میں کہتے ہیں کہ بھائی سنت کے مطابق نماز پڑھو، وہ آگے سے بڑا گھسا پیٹا سا جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چھڈو جی، نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لے. نہیں، عبادت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، اور نہ اس سے زائد ہوگی نہ اس سے کم ہوگی. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی. تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی ما حاضل حبل، یہ رسی کس کی ہے؟ تو کہا حاذا حبل لزینب فاذا فطرت تعلقت. فرمایا یہ جو رسی ہے یہ سیدہ زینب کی ہے. وہ قیام کرتی ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، لیکن جب وہ تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ ان کی سستی ختم ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا حلوه لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد. فرمایا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ اس طرح اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر نماز پڑھے. جب وہ تھک جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ آرام کرے. جب وہ تھکاوٹ سے اس کو نہ ہو تو اس وقت وہ فرحت اور نشاطگی کی کیفیت میں آ کر عبادت کرے. اور دیکھیں اب کئی بندوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنت کے مطابق اپنا معاملہ کرو، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں. مثال کے طور پر اکثر دیکھتے ہیں لوگ دائیں اور بائیں ہاتھ میں کھانے کی تمیز نہیں کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھا لیتے ہیں دائیں کو چھوڑ کر. تو یہ کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے. آپ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اس نے کھانا شروع کر دیا اپنے الٹے ہاتھ سے، اپنے لیفٹ ہینڈ سے، اپنے بائیں ہاتھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہا؟ قل فقال کل بیمینک. آپ نے اس کو کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھائیے.
اس نے آگے سے کہا لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا جا پھر لستطعت، جا پھر تجھے اللہ توفیق ہی نہ دے. یعنی اب اس نے واضح طور پر سنت کیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا. اب اس نے کہا جی میں نہیں کھاتا ہوں، سنت کی مخالفت کر دی. ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فی. پھر ساری زندگی وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں سکا. تو گویا سنت رسول کی مخالفت زندگی میں بھی بسا اوقات مل جاتی ہے. ایک اور مثال دیکھیں ذرا آپ کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل گئی. سیدنا سعید بن مسیب علیہ الرحمہ جو سید التابعین ہیں، وہ اپنے باپ جناب مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ ان اباہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا مسمو کا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حزن، میرا نام حزن ہے. اب حزن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غم. آپ نے اس کا نہیں بھائی انت سہل، آپ کا نام آپ سہل رکھ لو، حزن ضرور رکھنا. اس نے آگے سے کیا کہا؟ لا اغیر اسما سمانی ابی، میں کیوں اس نام کو تبدیل کروں جو میرے ابا نے رکھا. اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا بات کو سمجھیں. ہم لوگوں کہتے ہیں یار سنت کے مطابق نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں یار ساری زندگی ہوگی اسی طرح نماز پڑھتے، ہمارے باؤ اجداد اس طرح، آج تم میری نماز بدلانے کے لیے آگے. اسی طرح لوگوں کہتے ہیں یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا میرے باپ دادا اسی طرح کرتے رہے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین کے معاملے میں، نام کے معاملے میں کی. تو سیدنا قال ابن المسیب، سیدنا سعید ابن مسیب کہتے ہیں فما زالت الحزونۃ فینا بعد. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنا نام حزن چھوڑ کر سہل رکھ لو، تو اس نے کہا نہیں میرا نام حزن ہی ٹھیک ہے. تو فرمایا اس کے بعد پھر حزن و ملال نے، پھر غم اور پریشانیوں نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈال دیے، اور کبھی غم اور تکلیف ہمارے گھر سے گئی ہی نہیں ہے. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا انجام. اور اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کوئی نیکی کا کام بھی کرتا ہے تو بھائی وہ عمل اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، وہ قبول ہوگا نہیں. اور تو کیا فائدہ ایسے عمل کا جو بارگاہ الہی میں قبول ہی نہ ہو اور جو ٹھکرا دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیں دین میں اضافہ کرنا بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتل مقبرۃ فقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین وددت انا قد رأینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك یا رسول اللہ قال انتم اصحابی واخواننا الذین لم یأتوا بعد فقالوا کیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے قیامت والے دن؟ آپ کی امت تو بہت زیادہ ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو ان رجلا له خیل غر محجلۃ بین ظہری خیل دہم بہم الا یعرف خیلہ. فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر کسی بندے کا ایسا گھوڑا ہو جس کی پیشانی چمکدار ہو، اس کے اگلی دونوں ٹانگیں چمکدار ہوں، وائٹ کلر کی ہوں، اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں چمکدار ہوں، تو وہ اگر باقی کاڑے پیلے نیلے گھوڑوں کے اندر ہو تو کیا وہ اس کو پہچان نہیں لے گا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل پہچان لے گا. تو فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ. تو فرمایا میں اپنی امت کو وضو کے نشان کی وجہ سے پہچان لوں گا. وَأَنَا فَارَتُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا. أَلَا لَيُزَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا. فرمایا میرے حوض پر لوگ آئیں گے، ان کو پانی پلایا جائے گا، پانی پینے سے ان کی پیاس بجھ جائے گی، اور میرے حوض پر کچھ ایسے لوگ آئیں گے
ان کو آگے سے ہٹا دیا جائے گا، ان کو منع کر دیا جائے گا، تو پوچھنے پر بتایا جائے گا کہ ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بدلوا بعدک، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کر لی، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں دین سمجھ کر اس میں تبدیلیاں کر دی۔ فاقول سحقن سحقن، تو میں انہیں کہوں گا یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو دیکھیے ساری نیکیاں، کیا فائدہ ہوا ان نیکیوں کا، کیا حاصل ہوا ان نیکیوں کا۔ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحابی رسول کی نماز بھی قبول نہیں۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، یہ نمازوں کا ہمیں بڑا ذوق ہے اور مان ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، فدخل رجل، ایک اور آدمی داخل ہوا، فصلی، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء، پھر واپس آیا، اس نے اللہ کے نبی کو سلام کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیے اپنی نماز لوٹائیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے پڑھی تھی۔ واپس گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے اس کا سلام کا جواب دیا اور کیا فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ پھر چلا گیا، تیسری مرتبہ بھی اس نے نماز پڑھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، جی اللہ کے نبی کا صحابی ہے، 3 مرتبہ اپنی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر رپیٹ کرتا ہے، دہراتا ہے، کیا خرابی ہوگی بھائی اس کی نماز میں؟ جب 3 مرتبہ ایسا ہو گیا تو چوتھی مرتبہ وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، فما احسن غیرہ، مجھے اس سے اچھی نماز آتی نہیں، مجھے اس سے اچھی پڑھنی نماز آتی نہیں، فعلمنی، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، صرف اور صرف اس رمضان میں آپ باقی چیزیں چھوڑیں، اپنی نماز کو ہی ٹھیک کر لیں، نماز نبوی کے مطابق اپنی نماز کو بنا لیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، تو آپ نے اس کو پھر کیا فرمایا اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوری نماز بتائی، پوری نماز کا طریقہ بتایا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نماز نبوی کی کتاب لیں اور آپ اپنے عالم صاحب سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے قاری صاحب سے پوچھیں کہ بھائی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پڑھنا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائیے۔ تو اپنی نمازوں کی فکر کر لینی چاہیے۔ پھر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نے ایک آدمی کو دیکھا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ اس کا رکوع مکمل تھا نہ اس کا سجدہ مکمل تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو سیدنا حذیفہ نے اس کو کہا ما صلیتہ، بھئی تیری نماز ہی نہیں ہوئی ہے، اور فرمایا وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ، اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر مرے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تو ہماری نمازوں کی بھائی کیا حیثیت ہوگی۔ اب آئیں سبق کے دوسرے حصے کی جانب کہ اعمال کو سنت کے مطابق بجا لانا ہے اور غور یہ کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اب اعمال کو سیو کرنے کا اور ان کی قبولیت کا طریقہ کیا، اس کی شرائط کیا؟ نمبر 1، ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہو، ہم اہل توحید ہوں، ہم اہل شرک نہ ہوں۔ اللہ نے بتایا اجعلتم، مشرکین مکہ کی مثال بیان کی، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الاخر، کیا یہ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو گویا اعمال کی قبولیت کی شرائط میں پہلی شرط ایمان ہے، ایمان، ایمان ہے، ایمان، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کی مثالیں دیں تو فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان تمیمی وہ بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، کیا اس کا صدقہ خیرات کرنا اس کو فائدہ مند دے گا؟
اس کو فائدہ دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ کی توحید ہے، یہ جو اللہ پر ایمان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، ایک بندہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے نیک عمل کرتا ہے، اور ایک بے ایمان ہے وہ اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی نیک عمل کرتا ہے، لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے بھائی۔ تو قبولیت اعمال کی پہلی شرط ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اور قبولیت اعمال کی شرائط میں دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ سنت کے مطابق کریں، اس کو میچ کر لیں، یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں، مثال اس کی میں دیتا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے قربانی والے دن عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا، اور ان کی خواہش کیا تھی کہ بھائی میں سب سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کرتا ہوں، پھر اس کا گوشت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوں گا اور لوگوں کے گھروں بھیجوں گا تاکہ مجھے ثواب مل جائے۔ آپ جب نماز پڑھ کر آئے تو آپ نے کہا بھائی یہ کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری خواہش یہ تھی، میری آرزو اور تمنا یہ تھی کہ میرے جانور کا گوشت میں آپ کے گھر بھیجوں۔ آپ نے فرمایا بھائی تیری قربانی نہیں ہوگی، ہاں یہ تیرا صدقہ ہو جائے گا، قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سنت طریقہ کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد جانور کو ذبح کرنا۔ تو کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس بندے نے بھی کوئی بھی عمل کیا جس عمل پر کملی والے آقا کی مہر لگی ہوئی نہ ہوگی فہو رد، وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، وہ مردود عمل ہے، وہ ناقابل قبول عمل ہے۔ اور قبولیت اعمال کی شرائط میں تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ اخلاص ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے بچا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ورجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کل۔ لمبی حدیث ہے۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو فیصلے کے لیے بلایا جائے گا ان میں سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا جس نے شہادت حاصل کی ہوگی، شہادت حاصل کی ہوگی۔ اسے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتاؤ، اللہ کے نبی اللہ جی میں کیا بتاؤں، میرے پاس میری جان ہی تھی، میں نے وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان قربان کی؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے دکھلاوے کے لیے کیا، تو نے اس لیے شہادت حاصل کی کہ لوگ کہیں گے واہ جی واہ بڑا مجاہد ہے، بڑا شہید ہے، بڑا جری ہے۔ وہ دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا لہذا آج تمہارے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اسے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ مولانا صاحب، وہ قاری صاحب، وہ عالم دین جس نے علم سیکھا اور سکھایا اور لوگ اس کے درس سنتے تھے، اس کے بیان سنتے تھے، لائنیں لگ جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے ہاں بھائی، وہ کہے گا اللہ ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول سنتے سناتے گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے واز کرتا تھا، تو اس لیے تقریر اور تلاوت کرتا تھا تاکہ لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے قاری صاحب کی، کیا بات، تیری واہ واہ ہو گئی، تو دکھلاوے کے لیے کرتا تھا، تو ریاکاری کے لیے کرتا تھا، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، جو آخری بات ہے، یہ جو آج کل اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت لوگوں کو مال دیا ہے، لوگوں کو راشن دیتے ہوئے ان کی جو تصویر کشی ہوتی ہے، ہاں ترغیب کے لیے کوئی تصویر بنا لیں بھائی، لیکن راشن کا پیکٹ دیتے ہوئے، آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے، ہاں جی چینی کا تھیلا دیتے ہوئے ان کی تصویریں بناتے ہیں، نہ کریں، یہ ریاکاری میں آتا ہے سارا کچھ۔ فرمایا وَالرَّجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ من اصناف المال کلی، وہ بندہ جس کو اللہ نے ہر قسم کا مال عطا کیا اور وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے در سے خالی واپس نہیں جاتا، تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں سخی کو لایا جائے گا تو اللہ سے پوچھیں گے ہاں جی، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا خرچ کیا، بڑا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ بڑے سخی ہیں، وہ دنیا میں تجھے لوگوں نے کہہ دیا، اسے بھی پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔
سو میرے عزیزو اتنا نازک مسئلہ ہے، ہم عمل بھی کریں، ہم قربانی بھی دیں، ہم وقت بھی لگائیں، ہم علم بھی سیکھیں اور سکھائیں، ہم خرچ بھی کریں، لیکن وہ دکھلاوے اور ریاکاری کی نظر ہو جائے اور اس میں اخلاص نہ ہو تو اعمال کی قبولیت کی تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اور چوتھی شرط، اس کو ہم پہلے ایک مرتبہ بیان کر چکے ہیں، وہ رزق حلال ہے۔ وہ حلال کا رزق ہونا چاہیے، وہ آپ کا سورس آف انکم حلال ہونا چاہیے، ورنہ وہ بندہ جس کا رزق حلال کا نہ ہو، جس کا کھانا پینا حلال کا نہ ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ سو قبولیت اعمال کی شرائط کیا ہے؟ کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لایا جائے، سنت کے مطابق عمل کیا جائے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے اور حلال رزق سے اس مال کو خرچ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہمیں عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے میزان حسنات میں سے جمع فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہیں، انہی دعاؤں میں ہمارے آج کی جو دعا ہے، ہماری مسجد کے نوجوان بزرگ ہیں، ہماری مسجد کے نوجوان بزرگ ہیں، محترم عبد الرحمن انصاری صاحب، ہمارا بھی ان سے بڑا پیار ہے، بڑی مرنجان مرن شخصیت ہیں، تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور صحت اور جوانی عطا فرما دے۔ اور بھی اس کے علاوہ جتنے ہمارے بیمار ہیں، ہمارا کوئی بیمار ہے یا ہم میں سے کوئی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور وہ ہمارے عزیز پیارے رشتہ دار دوست احباب جو یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ میرے بڑے بڑے پیارے دوست محترم عابد حمید صاحب، ان کی والدہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا، اور اس طرح ہمارے استاد محترم مولانا عبد الحمید اظہر صاحب، عبد الحمید ہزاروی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اور کئی دوست ہیں جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تمام فوت شدگان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مریضنا، اللہم اشف سقیمنا، یا الہ العالمین، یا مجیب السائلین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جی ہم پر، ہمارے والدین پر، ہمارے اساتذہ کرام پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوست احباب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کو ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائیوں اور شرمندگیوں سے بچا لینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه نبيه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔